جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں, یہ وشفل تھنکنگ تو ہے. میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ انفلیشن کم ہو, اور انفلیشن کو کم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم ایکسچینج ریٹ کو سٹیبل کریں یا آرٹیفیشلی مینیج کرنے کی کوشش کریں. یہ خواہش ویسے میری بھی ہے, لیکن کیا یہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں پریکٹیکلی ممکن ہے یا اب زمانہ بدل گیا ہے؟ 2013 سے 2016 والا زمانہ نہیں ہے. دیکھیں, آپ نے انفارمل ایکسچینج مارکیٹس کو ختم کرنا ہے, ایکسچینج ریٹ مارکیٹس کو. آپ کی ایک حقیقت ہے کہ افغان بارڈر سے جو بھی اسمگلنگ ہو رہی ہو ایکسچینج ریٹ کے اوپر جانے کی ایک وجہ وہ بھی ہوتی ہے, چاہے کرنسی کی اسمگلنگ ہو رہی ہو. تو ہمیں حقیقت پسندانہ ہو کے یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم لبرلائزڈ رجیم کی بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد انفارمیلٹی کو ہم ختم نہیں کرتے تو پھر یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں ہو سکتی. بارڈر آپ کلوز نہیں کر سکتے, اور آپ اسٹرلائزیشن یا انجیکشنز اور لیکیجز یا اسٹیٹ بینک خود ڈالر خرید کے مارکیٹ میں نہیں, وہ مہنگے خریدے اور سستے لے لے, ہے ہی نہیں. اور اگر آپ ہوں بھی تو آپ کتنا اسپیکولیٹو ایکشن کر سکتے ہیں کہ کتنا ڈالر خرید کے آپ مارکیٹ میں انجیکٹ کریں گے. تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں غیر حقیقت پسندانہ ہیں. ایکسچینج ریٹ کے سٹیبل ہونے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ آپ ڈالر زیادہ کمائیں اور آپ کی امپورٹس کم ہوں. جب تک آپ کے ملک میں ایگریکلچر کی اصلاحات نہیں ہوں گی, آپ اپنا بیج بھی خود نہیں بنا رہے, آپ کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. فرٹیلائزر کی آپ کو حالت پتہ ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم اسمبلی سے آگے نہیں جا سکتے. جی. تو کوئی ایک اکانومی ابرپٹ نہیں ہو سکتی, اور آپ اوور دا نائٹ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کا ٹرن اراؤنڈ کریں اور صبح اٹھیں اور آپ پیرس بن جائیں, ملیشیا بن جائیں, انڈونیشیا بن جائیں. تو آپ کو پروڈکٹیو کیپیسٹی بڑھانی ہے, اس کے لیے انویسٹمنٹ لانی ہے. آپ کے امیر لوگ اپنے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, پروڈکٹیو نہیں ہوں گے, لوگوں کی پروڈکٹیوٹی بہتر نہیں ہوگی, سٹنٹنگ ہوگی, غربت ہوگی, تو لوگ کام نہیں کریں گے. تو یہ سارے لانگ ٹرم سسٹمک ایشوز ہیں, اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی. ہم ہمیشہ 2 روپے ادھر سے 2 روپے ادھر سے بچا کے آرٹیفیشلی ہم چیزوں کو کاسمیٹکلی مینیج کر لیتے ہیں. یہی میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحبہ, کہ یہ سیاسی حکومتیں تو دیکھیں ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے عوام سے وعدے کرنے ہوتے ہیں, ان کے لیے کچھ اچھے کاموں کے خواب دکھائے ہوتے ہیں انہوں نے. اب اگر ہم آئی ایم ایف پروگرام میں جائیں گے جس کے بہت زیادہ امکانات بھی ہیں, تو پھر اس کا امپیکٹ آپ کے خیال میں فردر کیا پڑے گا؟ وہ وعدے تو نہیں پورے ہوں گے, عوام پہ جو امپیکٹ کیا پڑے گا اس کا, انفلیشن کے حوالے سے, ٹیکسیشن کے حوالے سے, اور جو پاورٹی کس حد تک بڑھے گی. ظاہر ہے جتنی آپ ٹائٹ کریں گے چیزوں کو تو وہ اکانومی ہماری جس طریقے سے افیکٹ کرے گی اس کو, اور غریب آدمی کا روزگار افیکٹ کرے گا ٹیکسیشن کی وجہ سے, پرائس ہائیک کی وجہ سے, بجلی کی, گیس کی قیمتوں کی وجہ سے, پیٹرول کی. تو آپ کے خیال میں یہ ایک تو کانٹرڈکشن بھی ہوگا, دوسرا آپ کے خیال میں کس حد تک لوگوں کو اس کا بھگتنا پڑے گا؟ بھگتنا تو لوگوں کو ہی پڑے گا, کیونکہ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ ایلیٹ کیپچر سٹیٹ جو ہے نہ اپنے آپ کو ٹیکس لگانے دیتی ہے, نہ ہی ان کا جو کرونی کیپٹلزم, ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ بھی پروٹیکشنزم کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ جب پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امارات دی جائیں پھر ہم پروڈکشن بڑھائیں گے. تو اس کو جب ہالٹ کرنے کی ضرورت. آئی ایم ایف کے ہر پروگرام میں, پچھلی دفعہ جب آئی ایم ایف کا پروگرام تھا تو واشنگٹن میں ایک ڈسکشن میں, ڈیبیٹ میں, میں بھی آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر میں گئی, تو وہاں پہ وہ یہی تھا کہ پاکستان وعدے ہمیشہ کرتا ہے اور اس پہ امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نئی حکومت کے ساتھ پلان کریں گے تاکہ وہ پھر اسے امپلیمنٹ کر سکے. لیکن آپ نے وہ بھی دیکھا اس پلان میں بھی کیا ہوا, 7ویں 8ویں ریویو میں جا کے وہاں پہ بھی مسائل آئے. اب پھر دوبارہ نئی حکومت آئے گی, اس کے ساتھ نیا پلان ڈسکشن کی جائے گی. ان ریفارمز پہ امپلیمنٹیشن کی بات جب آئے گی تو ہمارے پاس امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی یا مشینری دونوں ہی نہیں ہوگی. لیکن اگر ہم کرتے بھی ہیں تھوڑا بہت, عوام کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے؟ تو عوام کے لیے سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہے کہ اگر اسٹیبلائزیشن ہو اور گروتھ نہ ہو تو روزگار کے مواقع نہیں ہیں. گروتھ کا مطلب ہے ترقی,
اور ترقی کا سیدھا مطلب اکنامکس کی سینس میں یہی ہے کہ ان کے لیے مزید روزگار کے مواقع ہوں، انہی لوگوں سے آپ زیادہ چیزیں بنا سکیں، اور زیادہ چیزوں کا مطلب ہے زیادہ ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر ہو. لیکن تو میم ایک مجھے بتائیں، آپ اسٹیگفلیشن نہیں دیکھ رہی؟ ابھی تو دیکھیں اس سال جو پچھلے سال جو گروتھ تھی وہ اب ریوائز نمبر میں نیگیٹو ہے، اور ابھی آپ اگر ہیڈ لائن انفلیشن کو دیکھیں تو وہ 30% کے لگ بھگ ہے، فوڈ انفلیشن کو دیکھیں تو وہ 40% کو کراس کر چکی ہے. تو آر وی ہیڈنگ ٹورڈ اسٹیگفلیشن؟ یہ تو کتنے سالوں سے اسٹیگفلیشن میں تاب چل رہا ہے. ہم انفلیشن جب اتنا ہائی انفلیشن ہو تو وہ گروتھ کو سب سے پہلے جیپرڈائز کرتا ہے. اٹس ہیمپرڈ دا گروتھ. اور اتنے بڑے انفلیشن کے نمبر کے ساتھ آپ کہیں کہ 28% آپ پروجیکشن میں ڈال رہے ہوں، 26%، 28%، اور آپ کا منی سپلائی کا المیہ کی بات یہ ہے کہ ایک طرف ٹائٹ مانیٹری پالیسی ہے، ایک طرف فسکل پالیسی. ہم ٹائٹننگ دا بیلٹ کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے PSDP کو ختم کرنا ہے، ہمیں کم کرنا ہے خرچہ، لیکن آپ کی منی سپلائی 22%، 24%، 26% بڑھ رہی ہے. جی اچھا، آپ کا انٹرسٹ ریٹ کنٹراڈکٹری ہے دونوں، ساری چیزیں الٹ ملٹ گڈمڈ ہم نے کی ہوئی ہیں. 24% کے قریب اگر آپ کہیں کہ جی 25% پالیسی ریٹ آپ کا 22% کے قریب ہو، اور آپ انویسٹمنٹ کی باتیں کریں تو آپ کو یہ کئی دفعہ خود لگتا ہے کہ یہ ہم کیا دیوانے کی بڑ لگا رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں. غربت میں کیا سمجھتی ہیں آپ؟ اس پہ آپ کو بالکل سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ 30 سے 35% کے درمیان پہلے کہا جاتا تھا غربت کے نیچے ہیں لوگ، اب میرا خیال ہے 40 سے 42% کے قریب غربت کے نیچے ہیں. کیونکہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کی وجہ سے، انفلیشن کے اتنے بڑھنے کی وجہ سے، اور زیادہ انفارمل سیکٹر میں لوگوں کی ہونے کی وجہ، کوئی سوشل پروٹیکشن نہیں ہے، تو اتنی غربت. اور شہری عوام سے زیادہ دیہی علاقوں میں مجھے لگتا ہے کہ غربت نے لوگوں کو تنگ کیا. اور میرے خیال خوف یہ بھی ہے کہ اگر ایسی سچویشن رہتی ہے یا ایون IMF میں بھی ہم جاتے ہیں تو شاید اس کے بڑھنے کے بھی خدشات اور خوف ہے. اگر انفلیشن ریٹ 30% کے قریب ہی رہتا ہے تو آپ اس سے تو انکار کر ہی نہیں سکتے کہ آپ کا ایک بہت بڑا طبقہ غربت میں جائے گا. اور یہی سب سے بڑا المیہ بھی ہوگا، کیونکہ جب آپ IMF پروگرام کی بات کرتے ہیں اور ڈیٹ ری شیڈیولنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں جب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا ڈیٹ ری شیڈیول کریں اور اپنے خرچے کم کریں تو پینشنز کی کمی کی بات ہوتی ہے، تو وہ کس پہ ہوگی؟ وہ بیواؤں پہ ہوگی، وہ ملازمین پہ ہوگی. ان کی تنخواہیں نہیں بڑھ سکتی، ان کو ہی زیادہ آپ ٹیکس ہمارا ریگریسو ہے تو آپ ٹیکس ان پہ ہی زیادہ لگائیں گے، انہی کو مزید میں چھوڑیں گے. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ آپ سمجھتی ہیں کہ IMF کے پروگرام کی کنڈیشنلٹیز میں یہ جو بیرونی قرضے کی ریسٹرکچرنگ ہے اور ڈومیسٹک بھی ہے، ڈومیسٹک زیادہ ہے ہمارا، یہ پروگرام کی IMF کی کنڈیشن ہو سکتی ہے؟ IMF نے سری لنکا کو بھی تو چائنا کے قرضوں کی وجہ سے ری شیڈیولنگ کا کہا. تو ہماری بھی جو انٹرسٹ پیمنٹس ہیں زیادہ چائنا اور سعودی عربیہ کی انٹرسٹ پیمنٹس ہیں تو اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے بائی لیٹرل ڈونر کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. اور لیکن وہ جو ریویو کرنے والی کمیٹی ہے اس میں انڈیا بھی ہے، جاپان بھی ہے، چائنا بھی ہے، تو وہاں پہ آپ کو بہت مشکل صورتحال پیش آ سکتی ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے 1 سال لگا سری لنکا کے ساتھ ریسٹرکچرنگ آف دا ڈیٹ کو فائنلائز کرنے میں، اسی دوران وہ ڈیفالٹ کر گئے. اور انہوں نے اس بات کا بھی پریشر نہیں لیا کہ جی یہ ہمارے پروگرام میں ہوتے ہوئے ڈیفالٹ کر رہے ہیں، یا IMF کا جو مورلی IMF کو کریٹ ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگوں کو جب مسائل میں ہوں، جن کو اپنی وصولیوں کی ادائیگی میں مسئلہ ہو، IMF انہیں مدد کرے. لیکن IMF وہاں پہ ایسی کنڈیشنز امپوز کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ جہاں پر آپ کے لیے مسائل اور بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے لیے آپ لائبلٹی بن جائیں گے. بالکل دنیا کے لیے لائبلٹی بن جائیں گے اور آپ پے نہیں کر سکیں گے، تو اس میں نقصان زیادہ ہوں. اچھا ویسے میم ایک چیز اور بھی یہ بڑا ضروری تھا میرا یہ سوال کرنا، SIFC کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال یہ تھا کہ ابھی تک 100 بلین آ جانے چاہیے اور وہ G2G آنے تھے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ آنے تھے. تو
تو اگر SIFC وہ 100 بلین نہیں لا سکا اور ہماری FDI میں اضافہ نہیں ہو سکا اور ہمیں پھر دوبارہ اسٹاک مارکیٹ کی طرف ہی دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہماری انڈیکسیشن بہتر ہوگی یا مارکیٹ کیپٹلائزیشن، لیکن 100 بلین انہوں نے فوراً تو نہیں کہا نا جی، ٹارگیٹ ہے 100 میں سے 20 آ جاتے، 25 آ جاتے. دسمبر کا ویسے پرائم منسٹر نے بھی بات کی تھی، آپ کو یاد ہو اگر. ہاں، لیکن یہ وہی پھر دسمبر گزر گیا. یہاں جانتے ہیں کہ داد و شمار جو ہے نا، پھر نہیں داد و شمار پہ آپ نہ بھی بات کریں، لیکن آپ کو ملک میں یہ اس حقیقت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا کہ آپ کو ملک میں انویسٹمنٹ چاہیے. ویسے اپنے لوگ کریں. جو آپ نے بات میں جو آپ نے بات کی انویسٹمنٹ چاہیے ملک میں، ابھی ورلڈ بینک کی بھی حالیہ رپورٹ آئی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے لیے جو ساؤتھ ایشیا میں خاص طور پہ وہ خوف زدہ ہیں، تھوڑے سے ان کے اپریہنشنز ہیں. تو پاکستان میں تو دیکھیں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یا سیاسی صورتحال ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. میرا آپ سے یہی سوال تھا کہ اگر کوئی حکومت آ بھی جاتی ہے، جس طریقے سے ہم ایک ریورس پولیٹیکل انجینئرنگ، کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں، کچھ پولیٹیکل انجینئرنگ کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو ظلم کہتے ہیں، کچھ لوگ جائز کہتے ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جس کی عوام میں ابھی تک پاپولیرٹی نظر آتی ہے، تو آپ کے خیال میں ایک مخلوط حکومت PDM جیسی آ بھی جاتی ہے تو پاکستان میں کس طرح کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی آگے، کیونکہ ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی اکانومی سے بہت زیادہ لنکڈ ہے. دیکھیے ورلڈ بینک نے جو کہا ہے کہ یہ ایک ایسا سال ہے جس وقت انڈیا بھی، پاکستان بھی، بنگلہ دیش بھی سب الیکشنز میں جا رہے ہیں اور اتنا خرچہ الیکشنز پہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے مسائل بڑھنے کا انہیں امکان لگتا ہے. اب پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی مجھے تو ہمیشہ لگتی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی پولیٹیکلی انسٹیبل سچویشن نہیں رہی، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ الٹیمیٹلی کیا ہونا ہے. جی، اور الٹیمیٹلی طاقت کس کے سرٹینٹی ہے. مجھے ایسے نہیں لگتا. آپ لوگوں سے، عوام سے بات کر کے دیکھیں، انہیں بھی پتہ ہے. یہ شاید کچھ محدود طور پر ہم سمجھتے ہیں ڈیموکریسی وڈ بی دی الٹیمیٹ، لیکن آپ نے غزہ کی صورتحال جب دیکھی ہے تو لوگ سڑکوں پر تھے لیکن پالیسی چینج نہیں ہوئی. تو لہٰذا جب حکومتوں کے مسائل ہوتے ہیں ہر جگہ پر، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اکنامک سیکیورٹی، پولیٹیکل سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی، یہ سب اتنے انٹرٹوائنڈ اور اتنے انٹرلنکڈ سبجیکٹس ہیں کہ ان کو ایک کو دوسرے سے آپ نہیں نکال سکتے اور آپ ان کے بغیر چل نہیں سکتے. ہاں، لیکن آپ ایک چیز، اگر یہ صحیح آپ نے کہا، لیکن اس میں ایک بہت بڑا کوشچن یہ آتا ہے، اس سے لنک میں آخری سوال کر لوں کہ پھر آبویسلی آپ کی جو ایک سوشل گروتھ ہے، ایک نیشن کی گروتھ ہے، وہ سٹنٹڈ ہی رہتی ہے نا. پھر جب اس کو آپ انڈیپینڈنس نہیں دیں گے یا اس کو آپ وزن نہیں دیں گے، اہمیت نہیں دیں گے، تو وہ اس سوچ میں تو وہ معاشرہ انجینئرڈ ہی رہے گا ایک طرح سے. پھر اسٹیبلٹی تو آپ کی نظر آ جائے گی، لیکن وہی بات کہ ایک آرٹیفیشیلٹی رہے گی ہمیشہ. دیکھیے، یہ آپ کو یونیورسٹیز میں چونکہ پڑھاتی بہت عرصے رہی ہوں، تو ہمیں اپنے تعلیمی نظام میں کرٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ کرنا پڑے گا. یہ جو ہم نے ریفارمز، ہائر ایجوکیشن ریفارمز کی تھیں، اس میں ایک UGC کے بعد HEC جب بنایا گیا تو ہمارا یہی خیال تھا کہ جی استاد کے پاس یہ حق ہوگا کہ وہ اپنا کریکلم بنا سکے گا اور پھر وہ اپنے سبجیکٹ کو جس طرح چاہے پڑھا سکتا ہے. وہ جو سینٹرلائزڈ اپروچ تھی UGC کی کہ وہ ایک کریکلم بنا کے دیتی تھی، اور پاکستان کا جو کریکلم تھا وہ باقی دنیا سے 20-25 سال پیچھے تھا. تو مجھے آج نظر آتا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کی ریفارمز کے بعد پھر وہ دوبارہ ہم اسی پوائنٹ پہ ہیں کہ سیمیسٹر سسٹم کے آنے کے باوجود استاد کے ہاتھ میں وہ پاور نہیں ہے کہ وہ جو پڑھانا چاہتا ہے وہ پڑھا سکے. لیکن اصل چیز اور ڈیبیٹ اور ڈسکشن نہ ہو. کرٹیکل تھنکنگ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرٹیکل تھنکنگ کو ٹالریٹ کرنے کا بھی تو ایک ایشو ہے. تو سب سے پہلا سوال پوچھنا ہے نا، پھر سوال کو برداشت کرنا اور اس سوال کے پھر زاویے دیکھنا. بائنری تھنکنگ یا یہ درست ہے یا غلط ہے، اس نے ہمیں بہت نقصان دیا ہے. ہمیں گرے کے شیڈز دیکھنے ہوں گے اور گرے کو برداشت کرنا ہوگا. آپ میرے دیکھنے والوں کے سامنے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے HEC میں بھی کام کیا ہے، مجھے پتا ہے. تو کسی ٹائم میں ہائر ایجوکیشن کمیشن میں آپ سے علیحدہ ایک پورا پروگرام کروں گا. اور بڑی زبردست آپ نے بات کی. ایک سوال اور اس کا مختصر جواب آپ دیجیے گا. IMF کا پروگرام تھا اٹس ریٹن آن دا وال. کس طرح کی ٹیکسیشن آپ کو آئندہ چند مہینوں میں پاکستان میں نظر آ رہی ہے؟ ٹیکسیشن تو کرنی پڑے گی.
پہلا تو یہ کہ مجھے نظر آتا ہے کہ صوبوں کو اپنے ٹیکس خود لگانے ہوں گے. اگر صوبے ٹیکس نہیں لگائیں گے اور وہ سارے کے سارے ڈویزیبل پول کی طرف ہی دیکھیں گے کہ ہمیں سارے پیسے وہیں سے ملتے رہیں اور ہم اس کی بیسس پہ اپنا ڈیولپمنٹ سیکٹر پلان کریں تو یہ نہیں ہوگا. تو سینٹر کو تمام جو ایگریکلچر چاہے ٹیکس کی بات ہو چاہے جتنی بھی ہم ٹیکسز کی بات کرتے ہیں اس میں صوبوں کا رول بہت زیادہ اہم ہے. اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جو نئی ریفارم ہونی ہے ان لینڈ ریونیو کی ہو ٹیکسز کے حوالے سے ہو ہمیں پروگریسو ریفارمز کی طرف جانا پڑے گا. ہمیں ریگریسو ایڈوانس ٹیکس رجیم سے نکلنا پڑے گا. ہمیں بزنس مین کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا. ایسے مشکل معاشی حالات کے درمیان نیا ٹیکس لگانا نیا ٹیکس ریٹ بڑھانے کی بات کرنا وہی بہت مشکل ہے. تو لہٰذا اگر آپ ایسے پروگریسو نظام کی طرف نہیں جائیں گے صوبے نئے ٹیکس نہیں لگائیں گے اپنے لیے پیسے اکٹھے نہیں کریں گے تو اور ساتھ ساتھ فیڈریشن کو فیڈریشن کی طرح کام کرنا ہے اور اپنی رسپانسبلٹی صوبوں کو دینی پڑیں گی خاص طور پر سوشل سیکٹر کیونکہ سروس ڈیلیوری صوبوں کے ساتھ ہے اور وہاں پر یہ کام بہتر ہوگا اور وہیں سے لوگوں کو اطمینان ملے گا. اور اسی سے پولیٹیکل وہ جو آپ کلاس کی بات کرتے ہیں جو وہ وعدے دکھاتا ہے تو نیشنل اسمبلی میں پالیسی میکنگ کا کام ہو پروونشل اسمبلیز میں سروس ڈیلیوری کے بارے میں سوچا جائے لوگوں کو سہولتیں پہنچانے کا سوچا جائے تبھی معاشرہ آگے جا پائے گا. ورنہ نیشنل اسمبلی بیٹھ کے اگر وہ گلی سڑکیں بنانے کی میم ڈیولوشن کی کتنی اہمیت ہے لوکل گورنمنٹ کے بغیر سارا کام مکمل نہیں ہے. ہم نے کوشش کی نا مشرف کے دور میں یہ پچھلے 23 سال جو آپ اسٹیگنیشن کی بات کرتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اسٹیگنیشن اس میں بھی ہے ہمارے آئیڈیاز میں بھی اسٹیگنیشن ہے. ہم بار بار وہی چیزوں کو دیکھتے ہیں پھر دوبارہ انہی کو ٹیسٹ کرتے ہیں پھر وہ فیل ہوتی ہیں پھر دوبارہ انہی کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جی شاید اس سے تبدیلی آ جائے گی. تبدیلی ایسے نہیں آئے گی. ویسے پروگرام لمبا ہو رہا ہے لیکن میم اس کی وجہ تو یہ تھی نا کہ آپ نے جب مشرف کا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم دیا تھا تو اس ٹائم آپ نے ایڈمنسٹریٹو پاورز تو دے دی تھی فائنینشیل پاورز نہیں دی تھی. تو اگر آپ سیکوینسنگ کو پورا کریں اور لوکل گورنمنٹ لے کر آئیں تو شاید یہ جو ایم این ایز ادھر آ کے اسکیموں کے لیے بھاگتے پھرتے ہیں پلاننگ کمیشن کے چکر لگاتے ہیں ایس ڈی جیز کے نام پہ سارے 2 نمبر کام کرواتے ہیں اس سے شاید جان چھوٹ جائے. نہیں تو پھر آپ کو پلاننگ کمیشن بھی اس طرح کا نہیں چاہیے نا جو یہاں بیٹھ کے سڑکوں کی پلاننگ کر رہا ہو اور جو آپ پلان بناتے ہیں آپ کسی وقت یہ بھی تو پلاننگ کمیشن سے سوال کریں کہ اتنے پلانز آپ نے بنائے ان میں سے کوئی بھی آپ کا کامیاب پلان کیوں نہیں ہوا. مطلب آپ نے ایک ناکام تجربے سے پھر دوسرے ناکام تجربے کی طرف چلے جاتے ہیں آپ پھر ایک نیا پلان بنا لیتے ہیں کیونکہ کوئی لنک نہیں ہے ہماری ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کا اس پلان کے ساتھ اور ہم وہ پاور کے اس وشیش سرکل میں چلے جاتے ہیں نا دوبارہ کہ سینٹر نہیں پاور چھوڑنا چاہتا پھر صوبہ نہیں پاور چھوڑنا چاہتا تو ظاہر ضلع کو کہاں سے طاقت ملنی ہے. جاتے جاتے میں ایک آخری آپ سے اہم اگر 2-3 صرف باتیں بتا دیں آپ کے موجودہ جو پولیٹیکل اور اکنامک سچویشن ہے اور جو چیلنجز ہیں پاکستان کے اور جو بھی انشاءاللہ ہم ہوپ رکھتے ہیں کہ الیکشنز بھی ٹائم پہ ہوں گے اور نئی حکومت بھی آئے گی آپ کے خیال میں کون سی 2-3 اہم باتیں ہیں جو ابھی تک نہیں ہو پا رہی اور مقتدرہ کو اور ہماری جو سیاسی حکومت ہے نگران بھی آنے والی اس کو کرنے چاہیے؟ مجھے تو سب سے پہلے یہ لگتا ہے کہ پالیسی میکنگ کا کام نہیں ہو پا رہا. ہمیں ڈونرز کوئی پالیسی پکڑا دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا شاید واقعی جنت کی طرف لے جائے گا ہاں جی اور خوشحالی ہوگی. تو سب سے پہلا ضروری کام یہ ہے کہ آپ خود اپنی پالیسی سازی خود کرنا شروع کریں. دوسرا میرا ہمیشہ سے ایمان رہا ہے کہ اگر آپ صحیح لوگوں کو صحیح کام پر بالکل تعینات کریں گے رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب اور لوگوں کو اس بیسس پہ تعینات نہ کریں کہ یہ میرا بندہ ہے یہ تیرا بندہ ہے بالکل اور لوگوں کو کام کرنے دیں اس کام کے بدلے میں انہیں اکاؤنٹیبل کریں. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں جو درد دل بھی رکھتے ہیں جو سوچتے بھی ہیں لیکن کام نہیں کر پا رہے تو ان کو کام کرنے دیا جائے. اور تیسرا سب سے ضروری ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی ملک محنت
مشقت کے بغیر نہیں بنتی، اور ہمارے لوگوں کو کام کرنا پڑے گا، اور کام کے بغیر ہم آگے نہیں آ سکتے. ہمارے اشرافیہ کو اس ملک میں انویسٹ کرنا پڑے گا. ہم کوئی قبرستان نہیں ہیں جو بہت ساری ٹک ٹاکس چلتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی صرف یہاں مرنے کے لیے آتے ہیں، باہر ساری زندگی رہتے ہیں. تو وی ہیو ٹو انویسٹ ان آر اون نیشن، اور ہمیں اس میں آ کے کام کرنا. جو اکنامک سائٹ پہ ہے، انویسٹمنٹ اینڈ پروڈکٹیوٹی، یہ دو اہم نقطے ہیں جن پہ ہمیں کام کرنا ہے. ایسے ڈاکٹر صاحبہ آپ یقین کریں، جو آپ کا کرکس ہے نا وہ یہی ہے کہ محنت کے بغیر آگے نہیں جا سکتے، شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے. تو میں جو دیکھنے والے ہیں اور خاص کر ینگ لوگ جو شارٹ کٹ کی تلاش میں ہیں، شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے، محنت کرنی پڑے گی. محنت کریں. مشقت پہ زیادہ فوکس ہے، محنت پہ کم ہے. مشقت کاٹی جا رہی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر، ینگ لوگ بڑے ڈائنامک بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپرچونیٹیز ان کے لیے کریٹ ہونی چاہیے. پائکیا کی جابس نہ دیں، ویلیویبل جابس. لیکن میرے خیال وہی بات جو ڈاکٹر صاحب نے کی، اس کے بغیر ہی ممکن نہیں ہوگا کہ انڈیپینڈنس اور کرٹیکل تھنکنگ جب تک آپ پروموٹ نہیں کریں گے سوسائٹی میں، آپ ظاہر ہے اس طرح کی اپرچونیٹیز نہیں کریٹ کر سکتے. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا، اور آپ ہماری ریگولر ویسے کرتی رہے ہمارے ساتھ، اور ہم مل کے میں نے تو انجوائے کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں نے بھی انجوائے کیا ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس پہ آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے اور لائکس بھی کرنے ہیں. تو اجازت دیجئے، خدا حافظ.